بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایک پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹرین چلتی ہے جس کا نام ہے سمجھوتا ایکسپریس۔ آج سے تقریباً 12 سال پہلے سمجھوتا ایکسپریس میں بم بلاسٹ ہوئے تھے اور دلی سے چلی تھی، یہ پاکستان آنی تھی اور اٹاری تک آنا تھی۔ اس میں بم بلاسٹ ہوا اور اس میں تقریباً 68 مسلمان، پاکستانی اور دیگر وہ شہید ہوئے، جس میں صرف 43 پاکستانی تھے، جس میں معصوم بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، بوڑھے بھی تھے۔ اور اس میں جو ابتدائی طور پہ اس وقت کے وزیر داخلہ نے بتایا کہ اس میں انڈین آرمی کے سرونگ کرنل پروہت وہ انوالو تھے، ماسٹر مائنڈ وہ تھے۔ انہوں نے اور پولیس رپورٹ اور انڈین پولیس رپورٹ تھی، یہ انویسٹیگیشن رپورٹ، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں بی جے پی، انتہا پسند ہندو اور کرنل پروہت سرونگ آرمی آفیسر، یہ لوگ اس میں شامل تھے۔ انہوں نے بارود، اسلحہ وہ بھی دیا، بم نصب کروائے، اور یہ صرف ان ٹرین کے ڈبوں میں حادثہ ہوا تھا، دھماکہ ہوا تھا، دہشت گردی کا واقعہ، جس میں صرف پاکستانی تھے، کیونکہ سمجھوتا ایکسپریس میں انڈینز بھی پاکستان آتے ہیں اور ادھر سے جب جاتے ہیں تو پاکستانی اور انڈینز دونوں، لیکن یہ صرف دھماکہ ان ڈبوں میں ہوا تھا جس میں پاکستانی تھے۔ یہ سب ساری تحقیقات تھیں، لیکن اس کے بعد کرنل پروہت کو بھی چھوڑ دیا گیا اور دیگر دہشت گردوں کو بھی، جو ماسٹر مائنڈ تھے، جو سب کچھ کروا رہے تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ صرف 4 ٹیررسٹ ابھی تک وہ اندر تھے، ٹرائل ہو رہا تھا، تو کل ان کو بھی عدالت نے بری کر دیا، چھوڑ دیا ان کو بھی۔ اور اس پر پاکستان سے بہت سے جو آئی وٹنس تھے وہ جانا چاہتے تھے اور انہوں نے اپیل بھی کی، سپریم کورٹ میں بھی، انڈین سپریم کورٹ سے کہا کہ وہ آنا چاہتے ہیں، ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے، لیکن ان کو ویزے نہیں دیے گئے اور ان کی درخواستوں کو بھی نہیں دی۔ تو یہ ایک زندہ ثبوت تھا ریاستی دہشت گردی کا، جس میں یہ سب کچھ کیا گیا لیکن چھوڑ دیا گیا۔ اور دوسری جانب پاکستان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، پاکستان کچھ نہیں کر رہا، پاکستان کلعدم تنظیموں کے خلاف یہ نہیں کر رہا۔ حافظ سعید صاحب کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، مولانا مسعود اظہر صاحب کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ تو ایک زندہ جاوید ایک ثبوت تھا سمجھوتا ایکسپریس، لیکن اس میں جس طریقے سے انڈین اسٹیبلشمنٹ نے، انڈین حکومت نے یہ سب کچھ کیا، آج کانگریسی رہنما کپل، انہوں نے ٹویٹ کیا اس پہ کہ 68 لوگ مارے گئے، دہشت گردی کا واقعہ ہوا، لیکن مجرموں کو چھوڑ دیا گیا۔ تو ان جو مظلوم تھے، جو شہید ہوئے، ان کا خون کس نے کیا پھر؟ یہ انہوں نے کہا کہ انڈیا کے کرمنل جسٹس سسٹم پہ سب کو فخر ہونا چاہیے، طنزیہ انداز میں کہا کہ یہ ہے ہمارا سسٹم۔ دوسری جانب پاکستان میں بھی آستین کے سانپ ہیں۔ پاکستان کو دہشت گردی کے نرغے میں لانے کے لیے، پاکستان پہ دہشت گردی کا لیبل لگانے کے لیے اس وقت امریکہ، دلی ایک زبان بول رہا ہے، امریکی وزیر خارجہ بھی وہی بات کر رہے ہیں اور انڈین وزیر خارجہ بھی وہی بات کر رہی ہیں۔ اور پاکستان میں یہ نئی بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے۔ اور بلاول زرداری صاحب نے یہ بات کیوں کی اور پومپیو اور انڈین وزیر خارجہ کی زبان وہ کیوں بول رہے ہیں، ایک ہی طرح کی زبان کیوں ہے؟ یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ بلاول زرداری صاحب واشنگٹن گئے تھے امریکہ کے دورے پر، وہاں ان کی ملاقاتیں ہوئی پومپیو سے اور کچھ اور لوگوں سے، اور حسین حقانی صاحب نے یہ سارا کچھ ارینج کروایا تھا، تو وہ وہاں سے یہ نیریٹو لے کے آئے۔ اور ہوا یہ کہ پلوامہ ڈرامہ جو ہے وہ فلاپ ہو گیا۔ وہ سارا پروجیکٹ تھا امریکنز کا اور انڈینز کا، اس میں امریکنز اور انڈینز تو نہیں بلکہ کچھ لوگ امریکہ کے تھے اور مودی سرکار ملی ہوئی تھی، کچھ اجیت دوول اس طرح کے لوگ تھے، اور
पाक भारत जंग, महदूद जंग करवाई जाए और मोदी साहब इलेक्शन जीत जाएं, क्योंकि वो अमेरिका के बड़े अहम प्लेयर हैं इस खत्ते के। ये था ड्रामा। वो ड्रामा फ्लॉप हो गया, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और अल्लाह का शुक्र है कि वो बड़ी फिट बैठी। इलेक्शन कैंपेन में मोदी सरकार जो है वो नीचे जा रही है, उसको पॉलिटिकल बेल आउट तो करना था, क्योंकि मोदी सरकार शिकायत कर रहे हैं अपने पोम्पियो साहब से कि हमारे साथ क्या हुआ। तो ये जब सब कुछ हो रहा था तो बिलावल ज़रदारी ने कल जो पाकिस्तान में स्टेटमेंट दी इस्लामाबाद में बैठ के कि कलअदम तंजीमों के लोगों को गिरफ़्तार नहीं किया गया बल्कि उनको हिफाजत में लिया है, और इसलिए लिया है कि इंडियन तैयारे कहीं आके उनको बम न मारें। यही आज कल का जो बयानिया, कल का उनका स्टेटमेंट आज इंडियन मीडिया में चल रहा है और उसको बीजेपी और मोदी अपने हक़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से मोदी को एक सियासी रिलीफ मिला है इलेक्शन कैंपेन में। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और पाकिस्तान के अवाम को मेरा ख़्याल है सोचना चाहिए कि वो जिनको लीडर समझते हैं वो उनके वोट पे जब बढ़ते हैं, इक़्तिदार मिलता है, तो फिर वो किस तरीके से उनके वोटों की बेहुरमती करते हैं और डील करते हैं। तो ये एक आज का एक है खौफनाक मंज़र कि जो कामयाब नहीं हो सका फ़ौजी मैदान में, अब पॉलिटिकली पाकिस्तान को मोर्ज़ इल्ज़ाम ठहराने के लिए हमारे अपने जो हैं सियासी रहनुमा सो कॉल्ड वो अब मैदान में उतरे हुए हैं।